الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد اور خود مختار آئینی ادارہ ہے جسے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے درست، قابل اعتبار اور مستند انتخابی فہرستوں کی تیاری یعنی الیکٹورل رولز کی پریپریشن پہلا اور انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ انتخابی فہرستوں کی تیاری اور نظر ثانی آئین پاکستان کے آرٹیکل 219، انتخابی ایکٹ مجریہ 2017 اور انتخابی قواعد یعنی رولز مجریہ 2017 میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن، صوبائی الیکشن کمشنرز، ریجنل الیکشن کمشنرز، ضلعی الیکشن کمشنرز اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ انتخابی فہرستوں کی تکمیل کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے افسران اور اہلکاران الیکشن کمشنر کی معاونت کرتے ہیں۔ پہلے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں پیریوڈیکل ریویژن کے انتخابی فہرستوں کی میعادی نظر ثانی کا طریقہ کار کے مطابق۔ مختصراً اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسرز، سپروائزرز اور تصدیق کنندگان کی تعیناتی، ڈرافٹ انتخابی فہرست کی پرنٹنگ اور سپلائی، ڈرافٹ انتخابی فہرست کی گھر گھر تصدیقی عمل یعنی ویریفیکیشن، غیر حتمی انتخابی فہرست عوام الناس کے معائنے کے لیے آویزاں کرنا اور نئے نام کے اندراج یا ووٹرز کی منتقلی کے لیے کسی بھی دوسرے ووٹر پر اعتراض یا کوائف کی درستی کے لیے فارم کی وصولی۔ اسی طرح ریویژن اتھارٹی ان فارموں پر حاکم نظر ثانی یعنی ریویژن اتھارٹی کی جانب سے فیصلہ جات جاری کرنا، اور آخر میں حتمی انتخابی فہرست کا شائع کرنا۔ یہ تمام اس کے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں۔ میں کچھ پس منظر بیان کرتا ہوں پیریوڈیکل ریویژن لسٹ کی تعیناتی کا۔ انتخابات ایکٹ 2017 2 اکتوبر 2017 کو نافذ العمل ہوا، جس کے دفعہ 27 کے مطابق ووٹ صرف ووٹر کی قومی شناختی کارڈ میں درج مستقل یا عارضی پتے پر ہی درج ہو سکتا ہے۔ تاہم اس وقت انتخابی فہرست میں موجود ایسے ووٹرز جو کہ کسی تیسرے پتہ پر درج تھے، ان کو دفعہ 27 کے تحت 31 دسمبر 2018 تک قانونی تحفظ دیا گیا تھا، جس کا آپ کو سب کو علم ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس قانونی ضرورت کے پیش نظر انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی مہم 2019 میں شروع کی، جس کے تحت ایسے تمام افراد جو کہ اپنے شناختی کارڈ کے تیسرے پتے پر درج تھے کو ان کے عارضی یا مستقل پتے پر منتقل کیا، اور غیر حتمی فہرستیں عوام کے معائنے کے لیے ڈسپلے سینٹرز پر رکھ دی گئی تاکہ ان میں موجود غلطیوں کی نشاندہی کی جا سکے اور ان کو ریویژن اتھارٹی یا حاکم نظر ثانی کے فیصلے کے مطابق درست کیا جا سکے۔ اس فیصلے کے مطابق ترمیم شدہ حتمی انتخابات کی فہرست 4 اکتوبر 2020 کو ہی شائع کر دی گئی تھی۔ اب پیریوڈیکل ریویژن یعنی میعادی نظر ثانی 2021-22 کی طرف آتے ہیں۔ انتخابی فہرستوں میں ووٹرز کی غیر متعلقہ بلاکس اور فوت شدہ افراد کی انتخابی فہرست میں موجودگی کے حوالے سے شکایات کو دور کرنے اور موجودہ انتخابی فہرست میں تمام اہل ووٹوں کے رجسٹر کرنے اور ووٹرز کو اپنے ووٹنگ کے کوائف کی درستی کا موقع دینے کے غرض سے الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2021 میں الیکشنز ایکٹ 2017 کی دفعہ 36 کے تحت ملک بھر میں انتخابی فہرستوں کی میعادی نظر ثانی یعنی پیریوڈیکل ریویژن شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کے لیے مندرجہ ذیل تعیناتیاں کی۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس ٹیبل پہ نظر آئے گا یہ کتنی بڑی ایکسرسائز تھی۔ یعنی اگر آپ صوبہ بھر میں دیکھیں تو رجسٹریشن افسران کو تقریباً 142، اسسٹنٹ رجسٹریشن افسران 2000 پلس، سپروائزرز 18,000 پلس، تصدیق کنندگان یعنی ویریفائنگ آفیشلز 67,000، اور یہ کل
88,639. اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کتنی بڑی ایکسرسائز ہے. میعادی نظر ثانی کا عمل 8 اکتوبر 2021 سے پہلے 30 دن میں کی جانے والی انتظامی تیاریوں سے کیا گیا، جبکہ گھر گھر تصدیقی عمل 7 نومبر تا 31 دسمبر 2021 میں مکمل کیا گیا. ہم آپ کو ایک پرنٹ آؤٹ بھی دیں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس کے دوران اس وقت نافذ العمل انتخابی فہرست کو ڈرافٹ انتخابی فہرست کے طور پر استعمال کیا گیا، جس میں 12 کروڑ 11 لاکھ ووٹرز موجود تھے. عوام الناس کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن نے 26 نومبر سے 31 دسمبر 2021 کے دوران SMS 8300 سروس کو بالکل مفت کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انتخابی فہرستوں میں اپنے یا اپنے اہل خانہ کے ناموں کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں بآسانی آگاہی حاصل کر سکیں. اس دوران 1 کروڑ 34 لاکھ افراد نے اس مفت سروس سے فائدہ اٹھایا، جس سے ووٹرز کی ایک بڑی تعداد کا اپنے ناموں کے انتخابی فہرستوں میں موجودگی کے بارے میں دلچسپی لینا ظاہر ہوتا ہے. گھر گھر تصدیقی عمل کے دوران تقریباً 9 کروڑ 84 لاکھ ووٹرز کی اپنے مستقل یا عارضی پتہ پر تصدیق ہوئی، جبکہ تقریباً 40 لاکھ افراد کی فوتگی کی تصدیق ہوئی. اس عمل کے دوران 1 کروڑ 59 لاکھ ووٹرز کی تصدیق نہ ہو سکی. پہلے مرحلے کے دوران تصدیق نہ ہونے والے ووٹرز کی ان کے درست انتخابی علاقوں میں موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے 4 تا 18 مارچ 2022 ان غیر تصدیق شدہ افراد کے ناموں پر مشتمل اضافی انتخابی فہرستوں کی گھر گھر تصدیقی مہم کا آغاز کیا، سپلیمنٹری لسٹ تھی، جس میں تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ افراد کی تصدیق مزید ہوئی. مذکورہ بالا دونوں مراحل میں تقریباً 9 لاکھ 50 ہزار افراد کے ناموں کی تصدیق نہ ہو سکی. ان افراد کے حق رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام ووٹرز کو ان کے قومی شناختی کارڈ کے مستقل پتے پرماننٹ ایڈریس والے انتخابی علاقوں کی انتخابی فہرست میں منتقل کر دیا. یہ ڈیسیجن ہوا، یہ 9.5 لاکھ جو ووٹرز جو تھے جن کی تصدیق نہیں ہو سکی، یہ کمیشن کا فیصلہ تھا. گھر گھر تصدیق کرنے والوں گھر تصدیق کرنے کے دونوں مراحل کے دوران تصدیق ہونے والے ووٹرز اور مستقل پتہ پر منتقل کیے جانے والے ووٹرز کے ناموں پر مشتمل غیر حتمی انتخابی فہرستیں یعنی پریلیمنری لسٹ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 28 کے تحت 21 مئی تا 19 جون 2022 ملک بھر میں قائم ڈسپلے سینٹرز پر عوام کے معائنے کے لیے رکھ دی گئی ہیں. ڈسپلے سینٹرز اور حاکم نظر ثانی یعنی ریویژن اتھارٹی کی تعیناتیوں کی تفصیل ان پہ آپ کو ٹیبلز میں نظر آ رہی ہے. یہ صوبہ بھر کی دی ہوئی ہیں، یعنی 4 صوبوں میں انکلوڈنگ اسلام آباد، یہ ملا کے ریویژن اتھارٹیز 525 اور ڈسپلے سینٹرز اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 20,159. ریویژن اتھارٹیز کے فیصلوں کے مطابق غیر حتمی انتخابی فہرستوں میں ترمیم کے بعد 12 اگست 2022 کو حتمی انتخابی فہرستیں شائع کر دی جائیں گی. اس سلسلے میں باقی رہ جانے والے مراحل درج ذیل ہیں. نیکسٹ. یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5 سٹیپس جو ہیں یہ تقریباً 12 اگست 2022 تک انتخابی حتمی فہرستوں کی اشاعت یعنی فائنل الیکٹورل لسٹ کی پرنٹنگ جو ہے وہ 12 اگست تک ہے. 30 دن ہے غیر حتمی انتخابی فہرستوں کے جو ابھی آن گوئنگ پروسیس ہے، یعنی ڈسپلے آف پریلیمنری الیکٹورل لسٹ جو ہے وہ اشاعت اور فارم 15، 16 اور 17 کی وصولی اس وقت 30 دن تک چلے گی 19 جون تک. اس کے بعد نئے ناموں کے اندراج کے فارم، منتقلی کے فارم
ووٹ کے اخراج کے فارم اور ووٹرز کے قوائف میں درستگی کی درخواستیں، اس پہ حکم نادر ثانی کے فیصلہ جات، اس کے لیے 45 ڈیز ہے، یہ 7 جولائی کو ختم ہوگا۔ اس کے بعد ریویژن اتھارٹی کے فیصلہ جات کے مطابق پریلیمنری غیر حتمی انتخابی فہرستوں میں ترمیم کے لیے ڈیٹا انٹری کے لیے 10 دن، یہ 14 جولائی 2022 تک ہے۔ پھر حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور سپلائی، فائنل الیکٹورل لسٹ کی پرنٹنگ، یہ 15 جولائی سے لے کے 11 اگست تک، اور فائنلی اشاعت جو ہے وہ 12 اگست 2022۔ اس میں ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ اسٹیٹسٹکس بھی شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں صوبہ بھر کے مرد، خواتین اور کل ووٹرز، تقریباً مردوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو 6 کروڑ 56 لاکھ پلس ہے۔ اسی طرح خواتین صوبہ بھر کے ملا کے 5 کروڑ 48 لاکھ پلس، اور اسی طرح کل ووٹرز کی تعداد جو ہے 120 ملین یا 1 کروڑ 20 ملین 482,302۔ دس از دی 12 کروڑ یا 1 کروڑ؟ 12 کروڑ 120 ملین۔ یہ بات ملحوظ خاطر ہے کہ شائع کی جانے والی غیر حتمی انتخابی فہرستوں عوام کے معائنے کے لیے رکھی گئی ہیں، ان میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں، جن کی تصحیح متعلقہ ووٹرز کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں سٹیزنز کے تعاون کی بڑی ضرورت ہے، اور ہم اس کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اویئرنیس کے مد میں بھی۔ اس لیے عوام زیادہ سے زیادہ تعداد میں ڈسپلے سینٹرز کو وزٹ کریں، اپنے ووٹ کی معلومات 8300 SMS پر اپنے شناختی کارڈ نمبر بغیر اسپیس کے بھیج کر حاصل کریں، اور اگر کوئی درستگی مطلوب ہو تو ڈسپلے سینٹر میں فارم 15 یا 16 جمع کرائیں۔ اس طرح کسی بھی ووٹر پر اعتراض فارم 16 پر جمع کرایا جا سکتا ہے۔ اس ڈسپلے کا مقصد شہریوں کو یہ موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ اور اپنے انتخابی فہرستوں میں درج ووٹوں کی جانچ پڑتال کریں، اسکروٹنی کریں، اور اگر ضرورت ہو تو اندراج، اخراج اور درستگی کریں۔ اس مقصد کے لیے کثیر تعداد ڈسپلے سینٹر قائم کر دی گئی، جس طرح میں نے اوپر بتایا، تاکہ اس عمل کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام اہل ووٹرز انتخابی فہرستوں میں اپنے نام کا اندراج کریں۔ الیکشن کمیشن میں اس سلسلے میں اویئرنیس کیمپین، قومی سطح پر عوامی بیداری اویئرنیس کیمپین کی ایک جامع مہم بذریعہ ذرائع ابلاغ، ٹی وی، ریڈیو، ڈیجیٹل میڈیا اور قومی اور علاقائی اخبارات میں بھی چلا رہے ہیں۔ آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اب ہم وی کین اوپن دا فلور ٹو کوسچن۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ اس کا کیا آپ نے ڈیٹیل سے بتایا تھا، لیکن کنفیوژن ہے عوام کے اندر، کیونکہ ہم اسٹیٹس میں بھی باقی بھی دیکھتے ہیں غیر ملکوں میں زیادہ تر، وہ کس طرح اپنے ووٹ کی تصدیق کر سکتے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، کیونکہ یہ 8300 تو پاکستان کے لیے ہے، وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ دوسرا، ایک ہی خاندان کے ووٹ جو ہیں آدھے ایک جگہ پہ ہیں، آدھے دوسرے ضلع میں ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اس کنفیوژن کو تھوڑا سا دور کریں۔ دیکھیں جی، اوورسیز ووٹنگ تو از اے ڈفرنٹ، ایک بالکل ہی ڈفرنٹ چیز ہے۔ اس کے لیے جس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہے اس کا تو پاکستان میں بن گیا ہے۔ اگر آپ اوورسیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ وہ ہم اس وقت جو طریقہ کار جو ہمیں بتایا گیا ہے کمیشن کی طرف سے، ہم ان کے لیے پائلٹس کریں گے، اور اس پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس پہ کام نہ صرف کیا جائے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ اس کے لیے قائم کی گئی ہے، اور اس میں باقاعدہ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں۔ لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز ووٹنگ کے مختلف طریقہ کار ہیں، ان سب پہ ہم دیکھ رہے ہیں، طریقہ کار ایگزامن بھی کیا جا رہا ہے، اور اس وقت نادرا کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم اسکروٹنائز بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو جس حد تک ممکن ہوگا ہم یہ جو اوورسیز کا جو معاملہ ہے اس میں بتدریج کام کرتے رہیں گے۔ دوسرے اس میں ایسے ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ جناب خاندان سے مختلف ووٹر جو ہیں ان کے ووٹ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، ہم نے اس کو انالائز کیا ہے۔ اس میں 2-3 سینیریو ہیں، وہ میں جناب کو بتا دوں۔
اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہسبینڈ اور پورے خاندان کا ووٹ ایک ہی الیکٹورل ایریا میں درج تھا. اب ہوا یہ ہے کہ قانون میں یہ ہے کہ اس نے کوئی بھی فرد جو ہے اپنے مستقل یا شناختی کارڈ کے عارضی پتے کے مطابق اپنا ووٹ درج کرا سکتا ہے. اس میں ایسے ہوا ہے کہ خاندان کا جو سربراہ تھا اس نے اپنا شناختی کارڈ ریوائز کرا دیا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے. اس کا ووٹ اس کے مطابق اس کے ایڈریس کے مطابق کسی اور الیکٹورل ایریا میں چلا گیا ہے, اس کی فیملی کا ووٹ کسی اور ایریا میں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ فیملی ممبر سارے رہتے تھے لاہور میں, بچے بھی رہتے تھے والدین کے ساتھ. اب بچہ ایک چلا گیا کراچی, اس نے اپنی فیملی کی شفٹ کر دی, اس نے اپنا شناختی کارڈ کراچی میں بنوا لیا, ایک ایڈریس اس کا لاہور کا ہے. اس نے وہاں پہ اپلائی کر دیا. جب ہمارے ویریفیکیشن اسٹاف گیا کہ جی میں یہاں پہ اپنا ووٹ درج کرانا چاہتا ہوں, اس نے وہاں پہ درج کرایا. اب اس کے والدین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے بیٹے کا ووٹ جو ہے نا, میرا ووٹ ادھر ہے, میرے بیٹے کا ادھر چلا گیا ہے, تو اس کو بھی ہم نے انالائز کیا ہے. اس کے علاوہ سر ایسے ہے کہ کل ہمیں ایک شکایت ملی تھی جس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ میں خود اسلام آباد کے دفتر میں موجود تھا کہ 2020 میں میرا ووٹ درج تھا, اور جو ابھی آپ لوگوں نے انتخابی فہرستیں پبلش کی ہیں پریلیمنری الیکٹرل رولز, اس میں میرا ووٹ جو ہے کسی اور الیکٹورل ایریا میں چلا گیا, جبکہ میرا ووٹ بینک کو فلان کے میں تھا. ہم نے پورا اس کو انالائز کیا, پورا اس کا ڈیٹا نکالا. جو نادرا کے پاس بھی تھا اس نے اپنا شناختی کارڈ ریوائز کرایا ہے ابھی ریسنٹلی. اس وجہ سے اس کا ووٹ جب ہم نے یہ لسٹیں پبلش کی ہیں تو اس کے ایڈریس کے مطابق قانون کے مطابق اس ایریا میں چلا گیا ہے. اس کے علاوہ اور جو ہم نے جو محسوس کیا ہے ایشوز یہ ہیں کہ بعض ووٹرز ایسے ہیں جو اب شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ ویریفائی نہیں ہوئے, اس میں انکمپلیٹ ایڈریس ہیں. انکمپلیٹ ایڈریس سے مراد یہ ہے کہ G5 لکھا ہوا ہے یا اس میں لکھا ہوا ہے ڈیفینس لکھا ہوا ہے, ڈیفینس لاہور. اب ڈیفینس کے آگے 10-15 بلاک ہیں, تو اس کو پھر مجبوراً ہمیں ایک بلاک میں ہم نے درج کر دیا ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہ انتخابی فہرستیں پبلش کی ہوئی ہیں تاکہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے, کوئی غلط بلاک میں کسی کا ووٹ پڑا ہوا ہے تو وہ اپنا ووٹ صحیح اس میں بلاک میں درج کرا لیں. ہم اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ہمارے پاس فارم بھی موجود ہے, یہ فارم ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں, ڈسپلے سینٹر پہ بھی موجود ہے. بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ٹائم ہے کہ جس قسم کی جو 3-4 کیٹیگریز ہم نے بیان کی ہیں اور اسپیشل سیکرٹری صاحب نے پھر ان کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے, سٹیزنز پہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ جس نے اپنا ایڈریس چینج کیا ہے باوجہ ٹرانسفر یا کوئی خاندان کا کوئی بچہ باہر چلا گیا, تو وہ ان پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے کنسرن اتھارٹیز کو انفارم کریں. اگر انفارم نہیں کیا تو ابھی کر سکتے ہیں, اس لیے ٹائم ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بہت بڑا ملک ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو جلدی میں چیز کر دیتے ہیں اور پھر اس کا بعد میں پھر ہمیں انفارمیشن ملتی ہے, دین وی ٹرائی ٹو ریکٹیفائی. لیکن یہ اس پروسیس میں ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. جناب میرا نام افتخار ہے. 1-2 معصومانہ سوال ہے میرے. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ جو ڈسپلے سینٹر جو اس دفعہ بنائے گئے ہیں 2013 کے الیکشن سے پہلے جب 86 ملین آبادی تھی اس وقت 55,000 بنائے گئے تھے. اب جب 120 ملین مکان آپ کے ہو گئے ہیں تو ان کی تعداد کم ہو کے 20,000 رہ گئی ہے. اس کی وجہ کریں گے. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ذکر کیا ہے پہلے بھی ہوتا تھا کہ مردہ لوگوں کو تو ووٹر لسٹ میں زندہ ظاہر کیا جاتا تھا. اس دفعہ میری انفارمیشن کے مطابق ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کے دوران آپ کے جو تصدیق نامزدان تھے انہوں نے زندہ لوگوں کو مردہ قرار دیا ہے. میں آپ کے ساتھ 100 سے زیادہ لوگوں کا ڈیٹا شناختی کارڈ نمبروں سے شیئر کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں آپ کے علم میں ہوگا. یا آر یو ٹاکنگ اباؤٹ کراچی یا جنرلی؟ ہم نے جو پہلے جو خبریں آئی تھیں اس میں پہلی آخری سوال پہلے اس کا جواب دیتے ہیں, باقی میرے آفیشلز بتائیں گے جن کو ہسٹری کا زیادہ پرسپیکٹو ہے. جو کراچی کے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں تقریباً 150 نام نکلے تھے جو آؤٹ آف ایریا کو غلطی سے جو کنسرنڈ ویریفائنگ آفیشلز تھے جو 3 ٹیئر میں سے گزرتے ہیں, انہوں نے آؤٹ آف ایریا کو بجائے ویریفائی کرنے کے ڈسیز شو کر دیا اور اسی طرح انٹریاں ہو گئی تھیں. لیکن وہ ہم نے جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی ہم نے ناظرہ کے ساتھ مل کے وہ ریکٹیفائی کر لی ہیں, تو وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح جس طرح جہاں سے اطلاع ہمیں آ رہی ہے کہ
इस तरह की गलतियाँ हुई, और बाकी जगह पे भी होंगी। इस्लाम आबाद में मेरे ख्याल 6-7-8 केसेस कल हमने वीकेंड पे भी देखे, और आई एम श्योर जनरली प्रोविंसेस में केसेस की इतला इतनी नहीं आई, बट मैं हतमी तौर पे आपको नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास वेरीफाइड नंबर्स नहीं हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हम इनको वी आर गोइंग थ्रू दैम एंड वी विल रेक्टिफाई इंशाल्लाह, वो ठीक करके जिस तरह हमने कराची सेंटर में किए हैं। वो पॉइंटेशन थी एक MPA साहब की, किसी पार्टी से जो बिलोंग करते थे, तो कोई गलती किसी की भी हो, मतलब बियॉन्ड जी, वो बता रहा हूँ मुर्दा ही करार दिया था, यानी आउट ऑफ एरिया को। मैं फिर से बुला देता हूँ कि आउट ऑफ एरिया को उन्होंने डिसीज शो किया था, बजाय इसके कि वेरीफाई करते। वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि बहुत लाखों की तादाद होती है, मेरे ख्याल में खाली उस डिस्ट्रिक्ट में 22 लाख प्लस जो थे वो ऑफिशियल। सिर्फ ये बता दें कि ह्यूमन एरर को मतलब मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टेकन आवर डिपार्टमेंटल एक्शन एंड वी हैव मेरा सवाल ये है कि एक बैक बेंच से ले लें ताकि वो लोग इग्नोर ना फील करें। डिस्प्ले सेंटर का बताएं जी कि पहले तादाद ज़्यादा थी, अब कम क्यों हो गए, 20,000 क्यों कर दिया? जी सर, ये बेसिकली सर लास्ट टाइम 2013 में 55,000 थे, तो उस वक्त ये था कि जो 8300 की सर्विस है ये नई शुरू की थी 2012 में, तो इतनी एक्सेस नहीं थी। अब चूंकि 8300 जो है ये पूरी तरह एक्सेसिबल है, तो इस वजह से हमने इसको बजाय इलेक्टोरल एरिया पे जाने के इसको हमने एक सर्कल के ऊपर डिस्प्ले सेंटर को सर्कल्स असाइन किए, उस वजह से ये कम हो गया। तो बेसिकली 8300 का इम्पैक्ट है जो टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हुई है उसका बेनिफिट है। इसमें जहाँ तक डिसीज का सेंस आप बता रहे थे, डिसीज का सर ऐसे हुआ है कि जब डेटा एंट्री हुई है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर से ये गलती हुई है, उसने उसको अनवेरीफाइड की बजाय एक वो उसको करता कि भाई ये वेरीफाई नहीं हुआ, शिफ्ट हुआ है, तो उसको उसने डेथ के उसके कॉलम में जब टेक किया है तो वो उसको डिसीज के कॉलम में टेक कर दिया है। इस वजह से ये गलती हुई। ये सिर्फ MPA साहब की नहीं हुई, ये उस इलेक्टोरल एरिया में और भी जो अनवेरीफाइड वोटर से सबके साथ ये हुआ है, ये सिर्फ MPA साहब के साथ। जी शाकिर सर, PTI की तरफ से काफी इल्जामात आ रहे हैं कि कुछ एमओ की तरफ से इलेक्शन कमीशन ने मोदी के साथ मिलकर कुछ वोटर लिस्ट में गड़बड़ की है, तो इस तरह से को कैसे दर्ज करेंगे? इसमें सर ऐसे है कि जहाँ तक ये एलिगेशन का ताल्लुक है, मैं आपको बताता हूँ, वो खासतौर पर एलिगेशन ये आ रहा है कि जनाब 20 MPAs के हल्के जो हमने अनाउंस किया हुआ है, इलेक्शन से अनाउंस किया हुआ है, तो उसमें वोटर्स को इधर से उधर किया जा रहा है। मैं ये अर्ज करता हूँ कि उसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो एग्जिस्टिंग इलेक्टर रोल्स हमारे जो है वो वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो ही हम उसको शेड्यूल अनाउंस करते हैं, इलेक्टर रोल्स वही हम प्रोवाइड कर देते हैं, वो तमाम पार्टियों के पास मौजूद है और उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है। और जो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं जिमनी इलेक्शन, इसमें पुरानी लिस्टों के ऊपर ही होंगे, ये क्लैरिफाई कर। जी जो एग्जिस्टिंग हमारी लिस्ट है ये अभी फाइनल नहीं है, जो हमारी डिस्प्ले सेंटर पे पड़ी हुई है, जो एग्जिस्टिंग हमारी इंतखाबी लिस्ट है उसके मुताबिक हमारे इलेक्शन। उमर अमीन साहब और हल्का बंदियाँ भी पुरानी यूज होंगी। उमर अमीन साहब, आपने अपना जो रिटर्न ट्रांसक्रिप्ट था वो कंप्लीट नहीं किया। उसमें एक बड़ा अहम पॉइंट था आगे कि आपने कहा कि जो मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर अब हल्का बंदियाँ जारी हैं। सर, एक आवाम की आगाही के लिए कैटेगोरिकली बता दें ये कंप्लीट कब तक होगा और इलेक्शंस करवाने के लिए आप कब तक रेडी होंगे? नहीं हल्का बंदियाँ। देखिए जी, हमारा प्रोसेस ऑन गोइंग है डिलिमिटेशन का, और जिस तरह कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कमिट किया था कि अदर दिन जो तीन महीने मैंडेटरी है, हमें 4.5 महीने चाहिए थे। तो हमारा जो प्रोसेस, जैसे आपको पता है, डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज खत्म हो गई है, इलेक्टोरल अपडेट्स हो रही हैं और प्रिंटिंग वगैरह करा के इंशाल्लाह वी विल बी रेडी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। बट लेकिन जो इसमें फैसला साजी होती है वो तो हुकूमत की तरफ से होती है। ये तो एग्जिस्टिंग डिलिमिटेशन की बात है। अगर इसमें हुकूमत ने जो अनाउंस किया था कि जी सेंसस, जो नया सेंसस है जो जिसका पायलट अगस्त में होना था, हमने एक मीटिंग अटेंड की थी प्लानिंग के साथ, तो वो अगर शुरू होता है तो हमने तो उनको लिखा हुआ है, पिछली हुकूमत को भी लिखा था, इस गवर्नमेंट को भी हमने लिखा है कि अगर आप 31 दिसंबर तक ख़त्म कर लेते हैं तो फिर जो एक्चुअल मियाद है हुकूमत ख़त्म होने की अगस्त में, फिर तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे डिले होती है तो फिर वी विल बी गोइंग ओवर द टेन्योर। तो हमने फॉर्मर गवर्नमेंट को भी ये लिखा था और अभी इस गवर्नमेंट को भी हमने मीटिंग में भी बता दिया और रिटर्न में भी दे दिया कि इट हैज़ टू बी 31 दिसंबर
the deadline has to be followed, ورنہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا نئی ڈیلیمیٹیشن. میرا سوال ایک کلیریفیکیشن آپ کو اس کے بعد ایسے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 51 آرٹیکل 51(5) میں امینڈمنٹ کی گئی تھی. ون ٹائم ڈسپینسیشن ہمیں دی گئی تھی کہ آپ جو عبوری رزلٹ ہیں اس کے مردم شماری پہ اس پہ حلقہ بندی کریں. اب اگست 2021 میں ظاہر ہے گورنمنٹ نے اس کو پبلش کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کے لیے یہ پھر اس کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ حلقہ بندیوں کو دوبارہ کریں. اب حلقہ بندی ہم نے اس کو لانچ کر دیا ہے. یہ اگست کے سیکنڈ ویک یا فرسٹ ویک میں ہم اس کو پبلش کر دیں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن تیار ہے. اگر جہاں تک ڈیجیٹل اس کا تعلق ہے یہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے, ہم نے انہیں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل یہ سینسز دسمبر تک ہمیں مکمل کرا دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن دوبارہ اس کی حلقہ بندی دوبارہ کر کے ہم دوبارہ کرنی پڑے گی. ہاں اس کے مطابق ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. سر یہ کوشچن ہے, اسلام آباد کے جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں ابھی, تو یہ تو پرانی حلقہ بندیوں پہ کرانے جا رہے ہیں آپ, اور اس کے خلاف ایک پٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئی ہے, تمام سیاسی جماعتیں آ گئی ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ. اور جب حکومت اس وقت 2015 میں اسلام آباد کی آبادی 10 لاکھ جو تھی ووٹر رجسٹر تھے, اب جو ہے 20 لاکھ سے اوپر آبادی ہو گئی ہے. اب بھی یہ آپ اس کو نئی حلقہ بندیاں کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں ایسے ہے کہ جو آرڈیننس ایشو ہوا تھا وہی آرڈیننس چیلنج ہو گیا تھا آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے نا سر, اس پہ انہوں نے جب یہ اس کی ڈیٹ ختم ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایگزیکٹ جو آپ کا ایگزسٹنگ لا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے آگے بڑھے. ٹھیک ہے نا سر, ہم نے حلقہ بندی کرا دیا اس کی. انہوں نے گورنمنٹ نے ہی ہمیں وہ ڈیٹیل دی تھی کہ اتنے 50 بلاکس ہوں گے, 50 وارڈز ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اس 50 وارڈز کے مطابق ہم نے حلقہ بندی کی ہے. اب اسی حکم جو ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور الیکشن کرا رہے ہیں. ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں. دیکھیں ایک چیز آپ اپریشیٹ کریں گے, آپ لوگ یو آر دی واچ کارڈز آف دی پبلک آلسو, کہ ایک الیکشن کمیشن بڑی کنوکشن کے ساتھ اور بڑے انتھوزیازم کے ساتھ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرا رہی ہے جو بے شمار صوبوں میں پچھلے کتنے سالوں سے نہیں ہوئی. تو اس میں جو ہمیں بیک اپ پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے جنہوں نے ہمیں آبویسلی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ بھی ہے اور پھر اس کے بعد ترمیمیں بھی ہوئی ہیں قانون میں. لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ بڑی کلیئر تھی کہ جی لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں وہ ہم نے کرانے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ الیکشنز ہوئے لوکل گورنمنٹ کے پی کے میں پہلے فیز میں 17 پھر 18 ضلعوں میں, اور کمپیریٹیولی بہت لو لیول آف وائلنس تھا, لو لیول آف انسیڈنٹس تھے. اس پہ ہم آپ کو ایک علیحدہ وہ بھی کر سکتے ہیں, پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں. پھر بلوچستان میں ہم نے کرائے -2 ضلعوں کے سارے بلوچستان میں ہوئے, بالکل ایک آدھ جگہ سے زیادہ یعنی کیجولٹی بھی رپورٹ نہیں ہوئی. تو یہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام جو قانونی طور پہ اور سپریم کورٹ کے احکامات اس کے تحت کر رہے ہیں. اور اس میں آپ نے جس طرح فرمایا کہ ہائی کورٹس کسی وقت وقتی طور پہ اگر وہ کوئی پٹیشن انٹرٹین کرتے ہیں جس طرح کے پی کے کیس میں ہوا تو بعد میں وہ وکیٹ بھی ہوگی, کیونکہ دیر از اے کلیئر مینڈیٹ بائی دا سپریم کورٹ ایز ویل ایز دی کانسٹیٹیوشن اینڈ وی آر ڈوئنگ وٹ ایور وی کین ڈو. یہ اب مئی میں الیکشن کمیشن نے ایک ووٹر لسٹ کی تفصیلات جاری کی, وہ 12 کروڑ 47 لاکھ ووٹرس کی تعداد. آج جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں وہ 12 کروڑ اور انویریفائڈ 9.5 لاکھ. جی, تو وہ اتنے ووٹر کیوں کم ہو گئے, اور یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو 2018 کی الیکشن ہوئی تھی جی جی اس میں ٹوٹل ووٹر کتنے تھے, اب کتنے بڑے ہیں, اور کیا ناگرا سے آپ نے یہ ڈیٹا لی ہے کہ انہوں نے اس وقت تک کتنے CNIC کارڈ جاری کیے ہیں, آپ کے ووٹر کتنے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے, یہ 15 سوال ہے. میں متعلقہ سوال ایک سوال کریں تاکہ سب کو موقع ملے. اور میرا جو سندھ میں بلدیہ کے الیکشن ہو رہے ہیں, PTI کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کرانے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اور MQM بھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کیا سمجھتی ہے الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ نے کوئی ایسا ڈیسیشن دیا ہے جس کی آپ وائلیشن کریں؟ میں نے جو آخری سوال ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर ही वर्कर्स पार्टी केस में भी, और बाकी उसके बाद भी जितने फैसले आए वो इसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराए जाए, तो कोई वायलेशन ऐसी नहीं है। बाकी जो जहाँ जहाँ डिलिमिटेशन के इशूज़ या कोई और हाई कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं, वी आर एक्टिवली उनको जाके हम बता रहे हैं जो एक ग्राउंड पोजीशन है, और वो विकेट भी हो रहे हैं। बाकी आपको डिटेल्स जो आपने पूछी 2018 की, वो हम आसिफ यासीन साहब का। जी सर, ये बेसिकली 2018 के इलेक्शन में 105 मिलियन वोटर्स थे जिन्होंने वोट का जो रजिस्टर्ड थे हमारी काफी फहरिस्त में। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल है, जो मई में स्टैट्स जारी हुए थे, वो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल की जारी हुए थे, जो कि इस वक्त ऑपरेशन में है, जिसके ऊपर बाई इलेक्शन वगैरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। उसमें जो आप सही फरमा रहे हैं 12 करोड़ 48 लाख है, मगर जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि ये हमारी जो रिवीजन हो रही है, इसमें जब हम डोर टू डोर गए हैं तो तकरीबन 40 लाख वोटर जो है उनकी फौजगी की तस्दीक हुई है। 40 लाख। इस वजह से ये फिगर जो हमारे ड्राफ्ट प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल जो हमने डिस्प्ले किया है, इसमें जो क्लियर हो रहा है 12 करोड़ 4 लाख 82 हज़ार। तो जब ये इलेक्टोरल रोल हम 12 अगस्त को फाइनली पब्लिश करेंगे, इमीडिएटली वो पुरानी इलेक्टोरल रोल उसका लीगल इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यही इलेक्टोरल रोल इन ऑपरेशन होगा। ये उनका सवाल था, पहले कितने थे और अब कितने हैं, कितने तो प्रेजेंटेशन जो तजवीज शुदा है? पहले ना 12 करोड़ 48 लाख थे एग्जिस्टिंग के, जो मई में स्टैट्स जारी हुई, और अभी जो हमारी काफी सारी जो प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल है जो डिस्प्ले पे गई हुई है, इसमें 12 करोड़ 4 लाख 82 हज़ार। 2018 में 105 मिलियन। नादरा से जी बिल्कुल, ये जो आपका आखिरी सवाल था नादरा से, बिल्कुल हमारा जो अरेंजमेंट है सेक्शन 25 के तहत, वो मंथली हम डेटा लेते हैं फ्रेश एनालिसिस का, और उसको एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन है उसको काफी तरीके का हिस्सा है। अच्छा सर, ईवीएम के हवाले से इफ्तिखार साहब एक सेकंड, लेट समबडी एल्स जी। ईवीएम के हवाले से काफी अर्से से सुन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को पायलट करना चाह रहे हैं, कुछ मशीन आपके पास थी भी, उसमें जरा बताएं कि कब तक कोई इम्कान है पायलट का होना भी है, या वो पायलट ग्राउंड हो सकता है? नहीं, कोई पायलट ग्राउंड नहीं हुए। आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट में ये लेजिस्लेशन इनैक्ट हुई थी, और हमने उससे पहले ही पीएमयू बना के अपना काम शुरू कर दिया था। और ये आपकी बात ठीक है कि पिछली यानी जो 2017 में हुआ था पायलट, उसके कुछ मशीन्स अवेलेबल थी, उनकी कॉन्ट्रैक्टर से हमने कहा कि उनको रिफर्बिश कर दें, तो वो भी यानी एक बहुत ही थोड़ी यानी क्वांटिटी जो है वो सर्विसेबल है और चल भी सकती है, और हम पायलट्स में उनको यूज़ भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल पॉलिसी की बात है, आपको पता है कि जो लेजिस्लेशन इस पर मौजूदा गवर्नमेंट ने की, वो शायद अभी साइन नहीं हो सकी प्रेसिडेंशियली, तो वो तो लेजिस्लेशन अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कमीशन की पॉलिसी है, मैं आपको जनरल पॉलिसी बता देता हूँ कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे ओवरसीज़ वोटिंग हो, इंटरनेट वोटिंग हो, उस पर हमारा काम जारी रहेगा रिगार्डलेस ऑफ विच गवर्नमेंट इज इन पावर, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है जो हमें पायलट करना हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे ओरिजिनल कानून में मौजूद भी है। अब उसमें आपको पता है जिस तरह ईवीएम है, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। ये कोई सुपरमार्केट में से जाके कोई 10 किलो का आटे के तोड़ा तो नहीं लेना, ये तो एक्चुअली देयर आर सेफ गार्ड्स जिसके तहत एक नई यानी टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं और ख़रीद रहे हैं और उसको यूज़ करेंगे, तो उसको सारे सेफ गार्ड्स में से गुजारना पड़ता है। और पायलट्स हम करेंगे, बहुत बेशुमार पायलट्स करेंगे। हमने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा कि कम से कम हमारा जहाँ तक अपना ख्याल था कि हम इलेक्शंस जब भी होते हैं यानी अपनी नॉर्मल मियाद से, तो हमारा ख्याल था कि हम 20-30% डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट करने की पोजीशन में होंगे। अब अगेन देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, फंड्स की पोजीशन, सिक्योरिटी के फीचर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वी विल कीप डूइंग द पायलट्स। सेक्रेटरी साहब एक छोटा सा सवाल है कि मरदमशुमारी की नोटिफिकेशन के बाद इसके बाद सेक्रेटरी साहब, मरदमशुमारी की नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो फौरी तौर पर हल्का बंदियाँ करें। आपने मई 2021 से पहले
2 दर्जन के करीब काफिले के वफाकी हुकूमत को उसके नोटिफिकेशन जारी है। जी जी मई 2021 में नोटिफिकेशन हो जाता है जी। उसके बाद से तकरीबन 9 महीने तक आपने मरदमशुमारी क्यों नहीं? ओके, मैं आपको बताता हूँ। हल्का बने अब ये इंसाइक्लोपीडिया इधर बैठा है इसलिए मैं उमर साहब बोले। मैं ये अर्ज कर दूँ सर, जो ही ये हमारी ये पब्लिकेशन हुई सर इसकी पॉपुलेशन सेंसस की सर, साथ ही गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हम डिजिटल सेंसस दोबारा करा रहे हैं। तो फौरी तौर पे हमने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी कि जनाब आप जो है ना ये डिजिटल सेंसस फौरी तौर पे आप हमें उसके रिजल्ट दे दें ताकि हम उसको उसके मुताबिक डिलिमिटेशन कर दें। ना गवर्नमेंट ने हमें जवाब दिया, ना उसका कोई रिस्पॉन्ड आया। हाँ अलबत्ता गवर्नमेंट ये कहती रही है कि जनाब हम इस पर जो है ना काम कर रहे हैं, हम आपको रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ये सारी डिले हुई है। ये स्टांस हमारा इन राइटिंग मौजूद है, अगर मीडिया चाहता है तो हम उनको देने के लिए भी तैयार हैं। इसमें तो आपकी याद है 2020 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो देन प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि आप अगर नोटिफाई करेंगे सेंसस को तो हम डिलिमिटेशन कराएंगे, 2020 मई में, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान wrote 17 letters to various authorities, लॉ मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री, हर जगह लेटर्स गए और उनकी कॉपियां आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि जी हमें बताया जाए कि ये कब होगी नोटिफिकेशन। बिकॉज आप जिस तरह पहले बताया गया कि आर्टिकल 51(5) के तहत वो तरमीम की वजह से हम सिर्फ प्रोविजनल बेसिस पे एक दफ़ा इलेक्शन करा सकते थे जो 18 में, उसके बाद हो नहीं सकती थी जब तक नोटिफिकेशन फॉर्मल ना होती। तो 17 लेटर गए जिसका जवाब हमें नहीं मिल सका। अब मई 2021 में वो एक्सरसाइज बताया गया, उसका इंदिया दिया गया कि जी वो यानी नोटिफिकेशन हो गई। और साथ ही मई 2021 में ही फिर बताया गया कि जी देयर विल बी अ न्यू डिजिटल, जिसका रेफरेंस स्पेशल सेक्रेटरी ने दिया कि वो नया सेंसस होगा। तो फिर हमने उनको दोबारा लिखा कि भाई अब ये फिर अगेन कन्फ्यूजन है कि अब शुड वी गो बाय 2017 और शुड वी गो बाय द न्यू सेंसस विच यू आर गोइंग टू कंडक्ट। अब उसका भी जवाब नहीं आया। फिर हमने एक जनवरी तक, ये 2021 की जनवरी में भी फिर हमने उसके बाद लेटर लिखा, सॉरी 2022 के, कि अगर आप ये 2022 का इलेक्शन कराएंगे तो इफ़ यू डू नॉट, अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे दिसंबर में, जो मैंने अभी आपको बताया इस कमेंट को भी लिखा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम इस इलेक्शन यानी सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन बाद में कराएं, यानी 31 दिसंबर 2022 के बाद, क्योंकि फिर वो एक्चुअल मियाद अगस्त में पूरी हो जाती है। तो उसका अभी तक वैसे हमें कहीं से जवाब नहीं आया, लेकिन वी आर वेटिंग कि अगर ये फॉर्मली ये पायलट होता है अगस्त में और ये दिसंबर 30 तो ख़त्म होती है तो फिर हमें दोबारा डिलिमिटेशन तो करनी पड़ेगी जिस समय पहले। एक पीछे से हाँ वो वहाँ से जी आप खड़े होंगे तो आप काइंडली नजर भी जी इसका एक बड़ा शॉर्ट सा आंसर है जी कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हम एक आईनी इदारा है और पार्टीज़ का अपना मौक़िफ़ होता है, वो जिस बेसिस भी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन और उसके जेली सेक्रेटेरिएट कानून के मुताबिक काम करते हैं। वी विल कंटिन्यू टू वर्क अंडर द रूल एंड द रेलिवेंट लॉ। इट डज बॉदर अस यस दैट बहुत सारे पार्टीज़ अगर कोई अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं पब्लिकली तो ज़ाहिर है वो होती है एक सेंस के जी एक अदारा जो कानून के तहत काम कर रहा है उसको डिस्करेज करने के बजाय इनकरेज करना चाहिए। लेकिन वो उनका मौक़िफ़ है, जो भी पार्टी हो, एनी पार्टी रिगार्डलेस ऑफ हू इज सेइंग व्हाटएवर, इलेक्शन कमीशन विल कंटिन्यू टू डू देयर वर्क एज पर द लॉ। सर आपने जो नंबर दिए हैं इसमें मर्दों ख़वातीन के जो जी आपने नंबर्स यहाँ पे दिए, मर्द के जो हैं वो तकरीबन 6 करोड़ 56 लाख वोट हैं और ख़वातीन के 5 करोड़ 48 लाख। जी जी ये गैप अभी भी तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख का ये गैप होता है जेंडर जी आपका एक जेंडर विंग भी मौजूद जी बिल्कुल है। तो आप ये नंबर क्यों नहीं सब्सटेंशियली जो है डिक्रीज कर सकते, ये क्या है? ये तो देखिए ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ये गैप तो जो है ये इसमें टोटल वोटर्स में आ रहा है
اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بیک اینڈ پہ کہ ہمارا پورا فوکس انڈر دی ڈائریکشن آف دا آنریبل کمیشن از ٹو ریڈیوس دا جنڈر گیپ. اب اس کے لیے ہم نے بے شمار، میں آپ کو بہت ساری ہم نے چیزیں کی ہیں، کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت جینڈر کے علاوہ ولنریبل گروپس تمام تھے. جینڈر کے علاوہ آپ کو پتا ہے جس طرح ڈسیبلڈ یا ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ، ٹرانسجینڈر انکلوڈیڈ، اولڈ پیپل، یوتھ، رورل مین اینڈ ویمن، یہ سارے مائنورٹیز یہ سب آتے ہیں. تو ہمارا بڑا فوکس ہے. ہم بہت سارے اقدامات اس وقت کر رہے ہیں. ہم نے ووٹر ایجوکیشن کے اعتبار سے ہماری جو پرانی وہ ڈی ویکس تھی، ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹیز، ان کو ریوائو کیا ہے. ہم نے اس وقت جو یہ ہے آپ کی پارلیمنٹری باڈیز کے کاکسز ہیں ان کو اپروچ کیا ہے. کے پی میں گئے ہیں، ابھی سندھ اور نیشنل اسمبلی میں جا رہے ہیں. اسی طرح بے شمار جو پریکٹیکل اسٹیپس ہیں فار دا فرسٹ ٹائم ہو رہے ہیں. وی آر ہیونگ میٹنگز اونلی آن ولنریبل گروپس. تو ہمارا بڑا فوکس ہے. ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ساری ڈسٹرکٹس کی میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس دفعہ، اور یہ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ ہم بلوچستان میں تقریباً 14 صوبوں میں جا رہے ہیں، 14 ڈسٹرکٹس میں جا رہے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم. صرف کوئٹہ اور یعنی قریبی ضلعوں کے پاس نہیں، باہر جا رہے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے ود دا ہیلپ آف سول سوسائٹی، ود دا ہیلپ آف بلوچستان اتھارٹیز، تاکہ سیکیورٹی کا ایشو نہ ہو، RSPN اور ہمارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں بہت سارے، ان کو ساتھ شامل کر کے کہ ہم یہ گیپ ریڈیوس کریں. کیونکہ بلوچستان ابھی تک جو تھا وہ 1-2 صوبوں میں ہم کام کر رہے ہیں، اس طرح سندھ اور باقی میں بھی جائیں گے. لیکن یہ ابھی ہمارا انشاءاللہ، وی ویلکم یو، وی ویلکم آل آر جرنلسٹ فرینڈس ٹو کم اینڈ جوائن اس ان دس، بیکاز دس از اے فرسٹ ٹائم انپریسیڈنٹڈ تھنگ. اس طرح اور بہت سی چیزیں میں آپ کو اس پہ علیحدہ بھی آئی کین گیو یو لیکچر دا ہول ڈے. سر جو ڈسپیرٹی، اصل جو ڈسپیرٹی ہے سر، جن خواتین کے شناختی کارڈ ایشو ہو چکے ہیں وہ ساری کی ساری رجسٹر ہو چکی ہیں. یہ جو آپ ڈسپیرٹی کیس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں. الیکشن کمیشن بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ ایشو ہو جائے. جو سیکٹری صاحب بتا رہے تھے، یہ مختلف بلوچستان کے مختلف علاقہ جات ہیں جو بیکورڈ ایریاز ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے شناختی کارڈ ایشو ہوں تاکہ وہ الیکٹرل پروسیس میں اپنا کرایہ دہی استعمال کریں. سر اس میں جی پلیز. بیسیکلی جو ہماری ڈسٹرکٹ الیکٹرل رول ہے 2018 کے قریب، اس میں تقریباً 13 ملین کا ٹینڈر گیا تھا، 1 کروڑ 30 لاکھ، ابھی تقریباً 12% سم تھنگ تھا. تو یہ جو ہماری اس وقت جو پریمیوڈ الیکٹرول ہے، اس کے جو اسٹیٹس ہیں، اس میں 6 کروڑ 56 لاکھ میل ہے، 5 کروڑ 48 لاکھ فیمیل ہے. تو یہ جو اوور آل پرسنٹیج بنتی ہے 54.5% میل ہے اور 45.5% فیمیل ہے. تو یہ 9%، یعنی کہ تقریباً 3% ڈکریز ہو گیا ہے. جی بالکل ہے. اور یہ نمبرز میں تقریباً یہ 11.7% تک آ گئے، فرام 12.8 اور سم تھنگ. ابھی ایگزیکٹلی ابھی اگر نگت ہوتی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہمارے جینڈر کو ڈیل کر کے کافی سبسٹینشلی ان 2-3 سالوں میں ریڈیوس ہوئی. I'll give you those stats. آخری کوشچن جی پیچھے. میرے چھوٹے سے 2 سوالات ہیں. ایک یہ جو انتخابی اصلاحات بل جو موجودہ حکومت نے پاس کروایا اور پھر صنعت کے لیے، تو صدر نے وہ واپس کر دیا. تو کیا اس انتخابی اصلاحات کے جو حوالے سے بل تھا اس پر الیکشن کمیشن کے کچھ اعتراضات تھے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو 5 نشستوں کا معاملہ ہے، یہ مخصوص نشستوں کے بارے سے جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا الیکشن ایکٹ کے مطابق ہے؟ کیونکہ اس پہ اعتراضات یہ آ رہے ہیں کہ جب کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے کسی مخصوص نشست پر تو وہ فوری الاٹ کی جاتی ہے. تو کیا وہ جس طرح الیکشن کمیشن جو فیصلہ دیا ہے کہ ضمنی الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد نئی جو کیٹیگریز کے کام تعلق ہے، کیا یہ وہ جہاں تک مخصوص نشستوں کا تعلق ہے سر، اس کو اگر آپ ایکٹ میں دیکھیں اور رولز میں دیکھیں تو کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جو کوٹا ڈٹرمن کرتا ہے تو وہ اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن اس کی جو ہے نا، جب الیکشن ہوگا اس کے بعد کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. ایک سوال کا میں آپ کا پارٹ کا جواب دیتا ہوں. جو آپ نے فرمایا کہ پریزیڈنٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیے، تو آئی تھنک اس پہ جوائنٹ ہاؤس آ رہا ہے. لیکن جہاں تک الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے، وہ جو ہم نے پہلے سبمٹ کیے تھے الیکٹورل ریفارمز جو آج سے پچھلے کوئی سال ڈیڑھ میں ہم نے دیے ہیں، وہ تو ہیں اس میں.
لیکن جو نئے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کوئی اعتراضات یا ریفارمز کی بات ہو رہی ہے اس کا ابھی ہم نے اسیسمنٹ نہیں کی، کیونکہ اس کے لیے ہم اسٹیک ہولڈرز کانفرنس کال کریں گے، لیکن وہ ہم ان ٹائم بتائیں گے آپ کو کہ یہ پرانی چل رہی ہے جو ہم سے انفارملی پوچھا گیا تھا کہ آپ اس پہ آپ کا کیا سٹینس ہے، تو ہم نے یہی بتایا تھا کہ جی ہم تو اپنا کام ہمارا جاری ہے اور ہماری طرف سے تو وی ول اسٹل کنٹینیو ٹو ڈو پائلٹس. ہم نے کسی چیز کی نفی یا وہ نہیں کی ہے، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ وی آر آلریڈی ورکنگ آن دی EVMs اینڈ اوورسیز ووٹنگ.